اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حاضرین مجلس، بالخصوص مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر قادری صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ سب لوگ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے بابلند آواز درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے عرض کروں کہ فقیر بھی سنی صحیح العقیدہ ہے، الحمدللہ، اور اپنا عقیدہ وہی رکھتا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور سب کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے گا، اور مشاجرات صحابہ میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی جنتی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی الہی اور مستحد صحابی تھے۔ یعنی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہے، اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ لیکن آج صرف میں بحیثیت ناقل میری گفتگو ہوگی تاکہ ان تمام گوشوں پر متکلمانہ انداز سے منہ توڑ جواب مل جائے، جنہیں گستاخ صحابہ اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے۔ اور سب سے پہلا میرا اعتراض ہمارے مد مقابل مولانا توقیر رضا صاحب سے ہے، یہ ہے کہ اور شیعوں کا موقف بھی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہے۔ اس کے متعلق میں ایک اعتراض ان کے سامنے رکھتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ باغی اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 447 میں آپ نے ارشاد فرمایا، وحی عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ، یعنی اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی جنگ صفین جب قائم ہوئی تو اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے جانب سے شریک تھے، اور انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ پر طعن اور الزام بغاوت درست ہے۔ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں فقیر قادری توقیر عالم واسطی، ترجمان اہل سنت، ہم تمام مفسرین، محدثین اور تمام ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ میں چند بات عرض یہ کروں کہ جس طریقے سے ایک نبی کو غیر نبی ماننا یا کسی نبی کو غیر نبی ماننا کفر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کسی غیر صحابی کو صحابی ماننا یا کسی صحابی کو غیر صحابی ماننا بد مذہبی اور گمراہی ہے۔ موصوف مد مقابل نے میرے سامنے ایک حدیث پڑھی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد تو معلوم یہ چلا کہ موصوف نے حدیث تو پڑھی، لیکن حدیث پڑھنے کے بعد اس میں ان کو فہم و فراست سمجھ میں نہیں آیا، یعنی پورا اس کا مفہوم انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ تو میں آئیے مفسرین اور اقوال فقہا و محدثین کے
اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یہ بات ثابت کروں کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی تھے؟ معاذ اللہ. موصوف نے حدیث پڑھی وحی عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مذکورہ حدیث کی بنیاد پر ان کو برا بھلا کہنا ہرگز درست نہیں، اور ان پر طعن و تشنیع کرنا ہرگز روا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث مبارکہ عام خص عنہ الباس کی قبیل سے ہے، اور یہ قاعدہ ہر مکتبہ فکر والا، ہر مکتبہ فکر رکھنے والا اپنی کتاب، اپنے مدرسوں میں اس کتاب کو پڑھاتا ہے، جس کتاب کا نام اصول الشاسی ہے. یہ قاعدہ آپ کو یاد نہیں کہ یہ قاعدہ، یہ مذکورہ حدیث عام خص عنہ الباس کی قبیل سے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر میں کچھ لوگ شامل تھے. ان باغی سے مراد وہ لوگ مراد ہیں. میں اعتراض یہ کروں کہ حدیث عمار، بخاری شریف کی حدیث عمار اگر اپنے عموم پر ہے تو بخاری شریف کی اس حدیث کا جواب کیا ہوگا جس حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، بخاری کی حدیث پاک ہے، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا لخت جگر یہ حسن مجتبی یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. آپ کیا کہیں گے اس حدیث کو؟ اس حدیث میں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت بھی عظیم ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت بھی عظیم ہے. تو میں اعتراض یہ کروں کہ ایک جماعت باغی بھی کیسے ہو سکتی ہے اور ایک جماعت عظمت والی جماعت بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آگے بڑھوں تو بتا دوں، التاریخ الصغیر لامام بخاری حدیث نمبر 311 کسی اور سے نہیں، جس صحابی کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے، جس صحابی کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ اے عمار آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہی صحابی رسول سے یہ روایت موجود ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا بین فئتین عظیمتین من المؤمنین. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں اے عمار افسوس ہے اس بات کا کہ تم کو مومنین کے دو جماعتوں کے درمیان تمہاری موت مومنین کے دو جماعتوں کے درمیان قتل کی صورت میں واقع ہوگی. آقا کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں آپ کی موت قتل کی صورت میں آگے ہوگی، اور وہ دونوں جماعت مومنین کو میں سے جماعت ہوگی. اور میں آگے بڑھوں اور آقا فرماتے ہیں ان کو قتل کرنے والے باغیوں کی جماعت ہوگی، جیسا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ سے واضح ہے. اور باغیوں سے مراد خوارج کی وہ جماعت ہے جنہوں نے خلیفہ راشد داماد مصطفیٰ خلیفہ ثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کی اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آقا فرماتے ہیں وحی عمارن. حدیث کا یہ لفظ وحی معنی ہوتا ہے افسوس کا. مقصد یہ ہے کہ افسوس ہے اے عمار کہ آپ جس جماعت کے موقف کو صحیح سمجھ کے ساتھ ہوں گے وہی جماعت آپ کو قتل کرے گی، وہی جماعت آپ کو قتل کرے گی. اس سے پتا چلا کہ فئۃ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ نہیں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ ان کے لشکر میں کچھ شامل لوگ مراد ہیں. تو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں برا بھلا کہنا ان کی عادت ہے جن کے لیے علامہ خفاجی نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بھوکے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. فیۃ باغیہ کا مصداق کیا ہے؟ فیۃ باغیہ سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے باغی جماعت مراد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل تھے. ان لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی، وہ کاتب وحی جن کی شان یہ ہے اگر وہ وحی نہ لکھتے تو پھر ہم تک یہ پیغام کیسے پہنچتا؟ گویا ہم اس پیغام گویا ہم حضرت امیر معاویہ کے پیغام گویا ہم حضرت امیر معاویہ کے کاتب وحی کو جھٹلائیں تو گویا اللہ کے اس جو پیغام ہم تک پہنچا اس کو بھی جھٹلانا لازم آتا ہے. کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اتنا بدنام کیا کہ اونچے کے درجے کے تحقیق والے بھی اس میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کروں. السنن ابن ابی عاصم کی روایت موجود ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فیۃ باغیہ کی تشریح کی طرف دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم پر اعتراض کیا. بعض صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کھڑے ہو گئے اس کے قتل کے ارادے سے. آقا فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا ٹھہر جاؤ، اس کو دوسرے حضرات قتل کریں گے اور آپ کو اس کے قتل سے بچائیں گے. وہی شخص، یہ روایت موجود ہے السنت نے بھی ابن ابی عاصم کی روایت موجود ہے 911 صفحہ نمبر 911 کی یہ عبارت موجود ہے. پتہ چلا پھر آگے فرماتے ہیں آقا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ شخص خوارج میں سے تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں قتل ہوا. اس سے واضح ہوا کہ فیۃ باغیہ سے مراد خوارج کی جماعت ہے. ان کو خوارج نام بعد میں ملا لیکن پہلے ان کی حقیقت موجود تھی. گویا پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے وہ لوگ فیۃ باغیہ بنے، پھر مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ خلیفہ چہارم سے بغاوت کر کے وہ لوگ خوارج بن گئے. اور میں روایت پیش کروں، ایک روایت تاریخ دمشق جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 402 کی عبارت ہے. علامہ ابن عساکر درج کرتے ہیں وَذَلِكَ فِعْلُ الْأَشْقِيَاءِ وَالْإِشْرَارِ کہ بدبختوں اور شریروں کا کام ہے. اس برے کام میں کوئی صحابی ملوث نہیں، اس برے کام میں کوئی صحابی موجود نہیں. دوسری روایت پیش کروں، یہ روایت وفاء الوفا حضرت علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں لا یقتلک اصحابی. آقا فرماتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے لا یقتلک اصحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ، یعنی اے عمار تم کو میرے صحابی قتل نہیں کریں گے، تم کو باغی جماعت قتل کرے گی. اس سے پتا چلا کہ باغی جماعت سے مراد خوارج کی وہ جماعت ہے، حضرت امیر معاویہ کی جماعت مراد نہیں. لاسٹ اپنی دلیل پیش کر کے میں پھر آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا. اگر فیۃ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی بات چیت کے لیے
حکم کیوں مقرر فرمایا جس کی بنیاد پر وہ قتال موقوف ہوا؟ باغیوں کے لیے تو قرآن پاک کی صریح آیت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مقدس کتاب میں پارہ نمبر 16 سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 8 میں یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. یعنی اللہ تبارک و تعالی کھلے طور پر یہ فرمایا کہ باغیوں سے قتال کیا جائے. باغیوں کے لیے تو قرآنی فیصلہ موجود تھا. سامعین کرام، یعنی باغیوں سے قتال کیا جائے گا. دونوں فریق اپنے اپنے دعوے کے مطابق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے. پھر اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغی ہونا ثابت ہو چکا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں حکومت سے دستبردار ہو کر حکومت ان کے حوالے کر دی؟ ان پر تو قتال فرض ہونا چاہیے تھا نہ کہ مسلمانوں کی قیادت. لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خلافت کو، اس حکومت کو ان کے حوالے کر دیا. مزید یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اس کا اہل، اس کا مستحق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے موافق آپ نے کام کیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین. سامعین کرام، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت، اگر فئۃ باغیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3842 میں یہ موجود ہے. آقا فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ. یہ الفاظ استعمال کیوں فرماتے؟ گویا ان تمام اقوال فقہا سرکار کے فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ اس برے کام میں کوئی صحابی شامل نہیں. یہ کوئی خوارج کی جماعت تھی جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس حدیث کے بنیاد پر اہل تشیع اور آج کے یہ رافضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہتے ہیں، وہ اس حدیث کے مصداق نہیں ہیں، بلکہ باغی سے مراد وہ لوگ ہیں جو سبائی فرقہ والے حضرت عثمان غنی کو شہید کیے تھے. وہی لوگ کچھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور کچھ حضرت علی کے ساتھ تھے. انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو باغی نہیں کہا جائے گا. ورنہ یہ اعتراض خود حضرت علی پر ہوگا کہ انہوں نے کیسے مصالحت پر رضامندی ظاہر کی، پھر امام حسن مجتبی نے کیسے انہیں خلافت کے مستحق سمجھا. تو اس طریقے سے اسلام کا بہت بڑا مسئلہ متزلزل ہو جائے گا. تو صاف مسئلہ یہ ہوا کہ رافضیوں کے تفضیلیوں کے خود تراشیدہ مفہوم ہیں جو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرنے کے لیے تراشے ہیں، اور مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اگلا جو موضوع ہے اسی کے حوالے سے اس کے بعد ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کہ ان کے فریق مخالف کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی اس گفتگو کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، انہیں اپنا ولی عہد نامزد کیا، جیسا کہ کتب تواریخ میں موجود ہے. یزید کو ولی عہد نامزد کر کے حضرت امیر معاویہ نے اپنے لیے سامان تان و تشنیع خود پیدا کر لیا. اپنے فرزند کو ولی عہد نامزد کرنا یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کی نظیر ان سے قبل اسلام میں نہ دیکھی تھی. تو آپ بتائیے، حضرت امیر معاویہ نے جو اپنے بیٹے یعنی یزید کو ولی عہد نامزد کر کے
नामजद किया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले इनका एतराज ये है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को वली अहद क्यों किया? तो देखें, एक बेटे की बुराई की वजह से उसके बाप पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, या किसी बाप के बुराई की वजह से उसके बेटे पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हमने ये कब कहा कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मासूम अनिल खता है? वो तो मुस्तहिद थे, और ये इस्लाम का उसूल है। मैं अपने घर से नहीं कहता, बल्कि मैं अपने इस्लाम का उसूल बता रहा हूं। ये इस्लाम का उसूल है कि अगर मुस्तहिद से अगर खता हो जाए तो भी उसको एक अज्र मिलता है, और वही मुस्तहिद अगर दुरुस्ती भी रह जाए तो उसको 2 अज्र मिलता है। और ये तो आपको याद रहा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद लईन को वली अहद बनाया, लेकिन ये आपको याद नहीं कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को वली अहद बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या दुआ की? तो सुने आप इस दुआ को। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तारीखुल खुलफा के अंदर सफा नंबर 40 पे ये नकल फरमाते हैं, खतब मुआविया तो फकाल अल्लाहुम्मा इन कुन्तु अहिद्दु यजीद। खतब मुआविया तो फकाल अल्लाहुम्मा इन कुन्तु अहिद्दु यजीद लमा रअयतु मिन फज़लिही फबल्लिगहु मा अमलतु अन्ही। और उसके आगे फरमाते हैं व इन्नमा हमलनी हुब्बुल वालिदी लिवलदिही व अन्नहु लैसा लमा सनातु बिही अहला फअक़बिदहु क़ब्ल अन यबलुग़ ज़ालिक। इसका मतलब क्या है? वो फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बेटे यजीद को वली अहद बनाया तो उन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह में यूं दुआ की कि ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, यजीद को वली अहद अगर उसके यजीद को वली अहद अगर उसके फजल को देख कर किया तो उसको मेरी उम्मीद तक पहुंचा और उसकी मदद फरमा। अगर वो उस लायक नहीं है, अगर वो मेरी वली अहदी के लायक नहीं है तो उसको उस मनसब पर फाइज होने से पहले उसकी मौत दे दे। और मामला ऐसा हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुआविक जब तक यजीद रहा उस मनसब पर मौजूद रहा, जब उस मनसब से हटा, जब उनके कौलो फेल से हटा तो उसका इंतकाल हो गया, उससे वो माजूल हो गया। इससे पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करके यजीद को वली अहद किया। एक और हदीस हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तानो तशनी के जवाब पर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस किताबु बिर व सलाम, किताबु बिर व सलाम में ये रिवायत मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया को बुलाने के लिए भेजा। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को बुलाने के लिए भेजा, जब मैं गया तो वो खाना खा रहे थे। जब मैं गया तो वो खाना खा रहे थे तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना खा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया जाओ मुआविया को बुला लाओ। फिर लौट कर आया और कहा वो खाना खाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अशबअल्लाहु बतनहु, अल्लाह उसका पेट न भरे। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला नहीं आए तो क्या ये हुजूर की नाफरमानी नहीं हुई? और हजरत हुजूर ने बद्दुआ फरमाई तो क्या ये तानो तशनी के लिए जवाज की सूरत फराहम नहीं होती? आप बताइए, क्या हजरत अमीर मुआविया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाकर उनके तानो तशनी पर ये जवाज के कायल है कि नहीं? हाज़िरीन गिरामी,
یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے اسی حدیث کے بنیاد پر آج یہ روافظ حضرت امیر ماویہ کی توہین کرتے ہیں. مسلم شریف کی بہت اہم حدیث ہے, اس کا جواب بغور سنیے آپ حضرات. اس کا جواب کیا دیا ہمارے علماء کرام نے. آج بھی بھیونڈی کے جو رافضی ہیں حضور والا, یہ لوگ اسی حدیث کو پیش کر کے توہین کرتے ہیں اور سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہمارے علماء کرام نے اپنے موضوع کا حصہ بنایا ہے, اس کا جواب بغور سنیے. گفتگو ختم ہو گئی. یہ جو ہمارے دو علماء کرام ہیں یہ تخصص سال اول کے ہیں, ابھی پہلے سال میں ہی یہ لوگ الحمدللہ ان کی محنت اچھی رہی. اللہ تبارک و تعالی انہیں علم نافع عطا فرمائے, انہیں عالم ربانی بنائے, مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا مبلغ بنائے انہیں. تو اب آپ سماعت کریں, بغور سماعت کریں کہ جس حدیث کے بنیاد پر حضرت امیر معاویہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کے بلانے پر نہیں آئے, اس حدیث کا پس منظر کیا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی تھی حضرت امیر معاویہ کے لیے وہ اس بد دعا کے مستحق ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سماعت کریں آپ حضرات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور کا پیغام پہنچایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں. بے شک جب صراحتاً اس میں ذکر موجود نہیں تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانی ہے؟ بے شک. لہذا اس سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بالکل نہیں ہوتی کہ جب انہیں خبر ہی نہیں کہ کوئی بلانے آیا ہے تو نافرمانی کیسے ہوئی؟ بے شک. دوسری بات, کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے وقت پہلے کھانا مکمل کیا جاتا ہے اگرچہ نماز مؤخر کرنا پڑے. بے شک. تیسری بات یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہیں ہوئی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ, کہ اس کا پیٹ نہ بھرے. اس مقام پر محدثین نے فرمایا, اس مقام پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے تو وہ اس شخص کے لیے کفارہ سیئات ہے. بے شک. بے شک. بد دعا ہرگز نہیں, کیونکہ کسی برے شخص کی بد دعا ہوتی ہے. رسول کائنات سب سے اعظم انسان ہیں. اور آگے میں عرض کروں, چوتھی بات یہ ہے کہ عرب والے اس طرح کے جملے از راہ نفرت استعمال نہیں کرتے بلکہ محبت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ علی رغم انف ابی ذر, کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ فرمانا کہ تو ہمیشہ باج رہے, تیرے حلق میں بیماری ہو. ایک صحابیہ کے بارے میں یہ فرمانا تریبت یدا کی, تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. کسی کے لیے فرمانا کہ تیری ماں تجھ پر روئے, اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کر رہے ہو. اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد اور مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کے لیے محبت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ورنہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں 1,00,000 تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے. وہ سب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ.